السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ حشر کی آیت نمبر 8 سے 10 تک کلاس رہے گی، اور ان 3 آیتوں میں صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو بتایا گیا ہے، آپ کی ایثار و قربانی کو بتایا گیا ہے، آپ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کس طرح پیش کیا تھا صحابہ اکرام نے، اور صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو ہم سمجھیں گے۔ بعض لوگ اس دور میں ایسے بھی ہو گئے ہیں، یا یہ پہلے سے ہی چلے آ رہے ہیں، جو صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں آج۔ اور ان کا وجہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے اندر نقص نکالنا، برائی نکالنا اور لوگوں کو صحابہ سے متنفر کرنا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ان کو دین سے نفرت ہے، یہ دین کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ غور کریے، اگر کسی صحابی سے کسی شخص کو بغض ہو جائے یا کسی صحابی سے اس کا یقین اٹھ جائے، تو وہ حدیث کو، کیونکہ حدیث کے راوی جو ہیں وہ صحابی ہیں، تو وہ حدیث پر یقین نہیں کرے گا، اور حدیث پر یقین نہیں کیا تو وہ دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ شخص جو صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، گویا کہ یہ دین کے دشمن ہیں، وہ سیدھے سیدھے آپ کو قرآن سے اور حدیث سے تو ہٹا نہیں سکتے۔ تو انہوں نے یہ راستہ نکالا کہ صحابہ اکرام کے اندر کچھ نقص نکالے، تاکہ لوگوں کا یقین ان کے اوپر سے رک جائے، ہٹ جائے، اور یقین ان کے اوپر سے ہٹ جائے گا تو ہر حدیث کو یہ شک کی نظر سے دیکھیں گے، اور حدیث کو اگر شک کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر یہ دین کے اوپر سمجھ نہیں سکتے، دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آج کی ان چند آیتوں سے ہم اس پہ غور و فکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام پر عمل کرنے، اپنے نبی کے حکم پر عمل کرنے، اور صحابہ اکرام کی جس طرح صحابہ نے قرآن و حدیث کی اطاعت و فرمانبرداری کی، ایمان لایا، ویسا عمل کرنے کی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہاں پہ مہاجرین کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا ان مہاجرین فقراء کے لیے ہے، یعنی مال فے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، جو دشمن کے سامنے یعنی مشرکین سے لڑ کر کے حاصل کیا جاتا ہے، لڑا جاتا ہے اور اللہ رب العزت فتح دیتا ہے، اور جو مال ہاتھ آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، جن کے 5 حصے بنائے جاتے ہیں، جو ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ ہے مال فے۔ یہاں مال فے وہ مال جو بغیر لڑائی کے دشمن سے ہمیں حاصل ہو، جیسے کل کی کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ بنو نذیر کے دل میں اللہ رب العزت نے خوف اور دہشت ڈال دی، اور بنو نذیر اپنے گھر بار کو جو لے جا سکتے تھے وہ لے کر کے گئے، اور باقی جو بچ گیا اسے چھوڑ دیا۔ تو یہ مال فے ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ ان مہاجرین فقراء کے لیے ہے، جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، یہ ان کے لیے ہے۔ ان مہاجرین اس کو کہتے ہیں جس نے اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کی۔ اب مکی دور کے اوپر اگر غور کریں
تو وہ لوگ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، یعنی توحید پر ایمان لایا، ایک اللہ کے رب ہونے پر ایمان لایا، نبی مکرم کے رسول ہونے پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا، تو ان سے مشرکین مکہ نے عداوت کی، مشرکین مکہ نے ان سے دشمنی کی، انہیں اذیت دی، انہیں ہر طرح سے ستایا اور پریشان کیا، کسی کو گھسیٹا گیا، کسی کو جلایا گیا، کسی کو حضرت سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور ایسی اذیتیں دی گئیں کہ آسمان و زمین نے کم ہی ایسے منظر دیکھے ہوں گے۔ اور یہ ان کا امتحان بھی تھا کہ ایک طرف وطن تھا، وطن کی محبت تھی، دولت تھی، پیسہ تھا، رشتہ داریاں تھی، اولاد تھی، اور دوسرے طرف اللہ، یعنی دوسرے طرف توحید۔ تو یہ اپنی توحید کو بچاتے ہیں یا اپنے وطن میں رہنا پسند کرتے ہیں، اپنی دولت میں، اپنے رشتہ داروں میں، یا اپنے آپ کو یہ مقدم رکھتے ہیں، یا اللہ رب العزت کو یعنی اللہ کی توحید کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کے اوپر بڑی چٹانیں رکھی جاتی تھی، انہیں مارا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی جان کے اوپر مقدم رکھا توحید کو اور کہا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو ایسی اذیتیں، بے شمار اذیتیں دی گئیں، اور یہ لوگ مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی اسلام کو بچانا ہے۔ یہی چند لوگ تھے جو اسلام کے اندر تھے، تو انہیں بچانا ہوگا، اپنی جان کو بچانا ہوگا، اپنی توحید کو بچانا ہوگا، تو توحید کو بچانے کے لیے یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن مشرکین مکہ انہیں نکلنے بھی نہیں دیتے۔ جب یہ نکلنے کی کوشش کرتے تو انہیں روک لیا جاتا، انہیں مارا جاتا، انہیں قید کیا جاتا۔ تو یہ چھپتے چھپاتے ہوئے وہاں سے نکلتے، صرف تنہا جو جسم کے اوپر کپڑا ہے، اور نہ تنگ ڈھکنے کو برابر کپڑا ہوتا، نہ روٹی ہوتی، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہوتی، کوئی دولت ہوتی، اور ایسی تنہا اپنی توحید کو بچانے کے لیے، ایک رب کی عبادت کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکل جاتے۔ تو یہ ان کا امتحان تھا کہ یہ وطن سے اور پیسے سے، اپنے رشتہ داریوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اس آزمائش میں کھرے اتر کر کے دکھا دیا۔ اور یہ لوگ یہاں پہ جیسے بتایا گیا کہ ان مہاجرین فقراء کے لیے ہے، تو یہ فقراء کیسے ہو گئے، یہ فقیر کیسے ہو گئے؟ آگے اللہ نے بتایا جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، مطلب یہ گھر والے بھی تھے اور جائیداد والے بھی تھے، تو انہیں گھروں سے اور جائیداد سے نکال دیا گیا تھا۔ تو دین کو بچانے کی خاطر، توحید اور رسالت کو بچانے کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو فقراء کر لیا، گھر بھی چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دی، اپنے کاروبار چھوڑ دیا، رشتہ داریاں چھوڑ دی، لیکن توحید کو بچا لیا۔ اب یہ فقراء ہو گئے، اور ایسے فقراء ہو گئے کہ جب یہ مکہ کے اندر آئے، جب مدینہ کے اندر آئے تو ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اور بھوک کے مارے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ پیٹ سیدھی رہے۔ جب سخت سردی پڑتی، جب سخت ٹھنڈ پڑتی، تو ٹھنڈ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گڈھا کھودتے اور اس کے اندر اپنے آپ کو چھپاتے، اس کے اندر اپنے آپ کو داخل کرتے تاکہ سرد ہوا نہ لگے۔ ایسی اذیتیں انہوں نے مدینہ میں آ کر کے بھی پھر برداشت کی، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا۔ ہم اپنے آپ کو کا محاسبہ کریں کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ ہم نے اس توحید پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس توحید کو سیکھنے، اس توحید کو جاننے کے لیے ہم نے کیا قربانی دی؟ کہاں سے دین سمجھ میں آئے گا؟ اور یہ جو روحیں تھیں، یہ جو عزیز، یہ جو اولو العزم لوگ تھے، یہ سلیکٹڈ لوگ تھے، یہ صحابہ، ان کے اوپر تنقید، ان کے تعلق سے سب سے پہلی حدیث آپ نوٹ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، جس دل کو سب سے پیارا پایا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے پیارا پایا، اسے اپنا رسول و نبی بنا لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے روحوں کی طرف نظر کی
اور اس دلوں کو مطلب پھر سے دلوں کی طرف نظر کی اور جس دل کو سب سے پیارا پایا، جن دلوں کو سب سے پیارا پایا ان کو صحابہ بنا دیا۔ تو یہ سلیکٹڈ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 178، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 178، یہ سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ یہ پہلے سے ہی اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا تھا جیسے انبیاءوں کو منتخب کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی توحید کو بچانے کے لیے اپنی جائیداد کو اور اپنے گھر کو قربان کیا اور مکہ سے مدینہ آئے اور وہاں پہ آ کر کے یہ فقراء ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال فے ان کے لیے ہے، مطلب اللہ کے نبی کو ملے گا اور اللہ کے نبی پھر ان کے اوپر تقسیم کریں گے۔ اور اللہ کا فضل، اور کیوں آئیے پھر سے آئے دیکھیں، مال فے ان مہاجرین فقراء کے لیے ہے۔ اچھا، مہاجرین میں سبھی فقراء نہیں تھے، مال جیسے عثمان غنی بھی تھے اور بھی دوسرے صحابہ جو آئے تھے ان کے پاس دولت بھی تھی۔ تو مال فے ان مہاجرین فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکال دیے گئے تھے، مطلب ان کو لوٹ لیا گیا تھا، ان سے چھین لیا گیا تھا، اور تنہا ایک کپڑے پر اور چند چیزوں کے ساتھ یہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے۔ ہجرت یعنی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آنا، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کیوں آئے ہیں وہاں سے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کا فضل یعنی دنیا کی بھی نعمتوں کو یہ خواہش مند ہیں، اور اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں یعنی آخرت کے طلبگار ہیں۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے عمل کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، ان کو اللہ نے صادق کہا کہ یہی لوگ سچے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مدد اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو مشرک ہو اور جس نے توحید کو اور رسالت کو قبول کر لے، جو توحید اور رسالت کو قبول کرے یعنی اسلام کو قبول کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو ہجرت کرے، یعنی ایسے جگہ میں رہتا ہے جہاں پر وہ توحید پر عمل نہیں کر سکتا، اسے سختی سے توحید اور رسالت پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، تو وہ اپنے اس جگہ کو چھوڑ کر کے صرف اخلاص کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایسی جگہ میں چلا جائے جو دارالاسلام ہو، جہاں پہ اسے عمل کرنا توحید اور رسالت پر کوئی دشواری نہ آئے۔ یہ مہاجر ہے جس نے اپنے سب کو چھوڑ کر کے اپنے دین کو، اپنے رب کو راضی کرنے کی اس نے کوشش کی۔ اور تیسرا حج کرنے والا۔ اور پھر دوسری آیت میں انصار کے تعلق سے بھی ذکر ہے۔ انصار وہ جنہوں نے ان کی مدد کی، مدد کرنے والے کو ہی انصار کہتے ہیں۔ انصار کسی جاتی کا نام نہیں ہے۔ جنہوں نے، جیسے مہاجرین یہاں مکہ کے اندر پریشان تھے، انہیں ستایا جا رہا تھا، انہیں پریشان کیا جا رہا تھا، اور ادھر اللہ رب العزت کا بھی نظام دیکھیں کہ مدینہ کے اندر اسلام پھیل رہا ہے اور وہاں کے لوگوں کے دل کے اندر ایمان بڑھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے دلوں میں ان مہاجرین کی محبت رکھ رہا ہے۔ اب جب یہ مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے گھر میں اور اپنے کاروبار میں ان کو جگہ دی۔ تو یہ انصار ہیں۔ ان کے تعلق سے ایک حدیث جو امام بخاری نے روایت کی ہے، حضرت عمر فاروق جب زخمی ہو گئے، یعنی کسی دشمن نے آپ کے اوپر وار کیا اور آپ زخمی ہو گئے، اور اس وقت آپ نے چند وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی۔ اس میں سے یہ نصیحت کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد بننے والے خلیفہ کو مہاجرین اور اولین کے بارے میں یہ وصیت کرتا ہوں، میں اپنے بعد بننے والے خلیفہ کو، کیونکہ اب آپ زخمی ہو گئے تھے اور آپ یہ وصیت کرتے ہیں کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حق میں، مہاجرین کے حق کو جانے اور ان کے فضل و شرف کو کی حفاظت کرے،
ان کے فضل اور شرف کی حفاظت کرے، ان کے مقام و مرتبے کی حفاظت کرے، اس کو جانے وہ نیز پھر اس کے بعد ان انصار کے بارے میں بھی خیر و بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، مطلب ان کے پہلے جو مدینہ میں تھے اور جنہوں نے ایمان لے کر کے آئے اور ان کی استقبال کیا یعنی انصار، تو ان کے بارے میں بھی کہ ان کی نیکی کاری کی بات کو قبول کرے اور برے کام کرنے سے درگزر کرے، مطلب ان کی غلطیوں سے درگزر کرے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4888 اس سے یہ پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق اور جو دوسرے صحابہ تھے ان کے نزدیک یہ مہاجرین اور انصار کی کیا اہمیت تھی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ توبہ ہم پڑھیں گے، اس میں سابقون و اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بالاحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو جو سابقون اور اولون کی اچھی طرح اتباع کریں وہی لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ اس تعلق سے ایک اور حدیث جو مسند احمد نے لے کر کے آئے، امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مہاجرین نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ جن کے پاس ہم آئے ہیں ہم نے مال کی قلیل ہونے کے باوجود ان سے بڑھ کر دلجوئی کرنے والا نہیں دیکھا۔ یہ جو مہاجرین انصار کے پاس پہنچے تھے یعنی مدینہ پہنچے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ یہ مال کی قلت ہونے کے باوجود بھی ہماری دلجوئی کرتے ہیں، اور مال کے کثیر ہونے کی صورت میں بھی ان سے زیادہ بہتر خرچ کرنے والے ہم نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے ہمیں ضروریات سے بے نیاز کر دیا، مطلب جو چیز کی بھی ہمیں ضرورت تھی وہ ہماری انہوں نے پوری کی، اور کام کاج میں اپنے ساتھ شریک کیا، مطلب کاروبار میں بھی ہمیں اپنے ساتھ شریک کیا، حتیٰ کہ ہمیں یہ ڈر ہونے لگا کہ یہ اجر اور ثواب ہمارا ختم نہ ہو جائے، کہ ہم وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، یہاں کوئی تکلیف ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا اجر و ثواب ہی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک تم ان کی ستائش کرتے رہو گے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو گے تو اجر و ثواب سے محروم نہیں رہو گے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 200 اور 201، 200 اور 201۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، ہمارے اور ہمارے مہاجرین بھائی کے درمیان کھجوروں کے درخت تقسیم فرما دیجیے۔ اللہ اکبر! کھجوروں کے درخت یعنی یہی ان کا کاروبار تھا، یہی ان کی جائیداد تھی، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو مہاجر بھائی آئے ہوئے ہیں ہجرت کر کے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، تو ہماری جائیداد میں ان کا حصہ بنا دیجئے، تقسیم کر دیجئے، آدھا کر دیجئے، کہ درمیان کھجور کے درخت تقسیم کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ لہٰذا انصار نے مہاجرین سے کہا، تم ہمیں کام سے بے نیاز کر دو اور ہم تمہیں پھلوں میں شریک کر لیں گے۔ تو مہاجرین نے جواب دیا کہ ہم نے سمع و اطاعت بجا لائی۔ تو آپ اس پہ راضی ہو گئے صحابہ کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ بزنس کریں گے، آپ کے ساتھ کھیتی باڑی کریں گے، آپ کے ساتھ پھلوں کو دیکھیں گے، اور جو اس میں منافع ہوگا اس میں ہمیں حصہ داری بنا لیجیے۔ جائزات میں حصہ داری بنانے سے انکار کر دیا گیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2325۔ اور بھی اسی طریقے کے واقعات ملتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، ایک سے آپ نکاح کر لیں، میری یہ جائزات ہے، اس کو ہم آدھا کر لیتے ہیں۔ لیکن صحابی بھی خوددار تھے، صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کے شاگرد تھے۔ آپ نے کیا کہا کہ نہیں، ہمیں تو آپ بازار کا پتہ بتا دیجیے، ہمیں یہاں پہ رہنے کی جگہ مل گئی، ہمیں آپ کا ساتھ مل گیا، اتنا ہی کافی ہے، ہمیں تو آپ بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ تو انصار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے انصار کی ملاقاتیں بھی کروائی، دوستیاں کروائی، اور اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس لیول کے
مہاجر ہوا کرتے تھے اسی لیول کے انصار سے ان کی دوستی کرا کر کے اور ان کے گھر میں رکھا جاتا تھا. جیسے تنگ دست ہیں پہلے سے یا غلام تھے پہلے سے، تو جس لیول کے تھے اسی لیول کے، تاکہ ان کو رہنے میں، اب جیسے کوئی بہت دولت مند تھے تو ان کو اگر غریب کے گھر میں رکھ دیا جاتا تو انہیں دشواری ہوتی، تو وہ جو غریب ہوتا اس کو غریب کے گھر میں، اور جو رئیس ہوتا اس کو رئیس کے گھر میں رکھا جاتا، تاکہ وہ اس عادت کے پہلے سے تھے اور ان کو وہاں رہنے میں دشواری نہ. ایسی بے شمار حکمتوں کے مالک تھے حکیم الامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کی محبت علامت ایمان ہے اور انصار سے بغض علامت نفاق ہے. جو انصار سے بغض رکھتا ہے. آیت نمبر 8 کی یہ تفسیر تھی. پھر سے آیت دیکھیں. مالف ان مہاجرین فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے. مطلب یہ گھر والے بھی تھے، جائیداد والے بھی تھے، لیکن فقراء ہو گئے کیونکہ ان کو توحید پر عمل کرنے کی وجہ سے، ایک رب کو ماننے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی وجہ سے ان کو گھر سے نکال دیا گیا تھا. اور اللہ کا فضل، اور یہ لوگ کیا ہیں، ان کے اخلاص کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کر فرمایا. اور اللہ کا فضل یعنی دنیا کچھ نہیں چاہتی، اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں، مخلص لوگ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، مطلب اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. تو یہاں پہ مہاجرین کو اللہ رب العزت نے صادق کہا. یہ پہلی جماعت تھی. دوسری جماعت اور ان کے لیے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا، یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے. یہ اللہ رب العزت کا طرف سے ایک نظام تھا کہ ان مہاجرین کے لیے اللہ رب العزت نے انصار کو پہلے سے تیار کر رکھا تھا کہ ان کی ہجرت کرنے سے پہلے ان کے اندر ایمان تھا اور انصار ان سے محبت کرتے جو ان کے طرف ہجرت کرتے. تو یہ انصار جو تھے یہ مہاجرین سے محبت کرتے تھے جو ان کے طرف ہجرت کر کے آتے تھے، یعنی دین کے لیے آتے تھے، دین پر عمل کرنے کے لیے آتے تھے، اس لیے یہ ان سے محبت کرتے تھے. اور وہ اپنے دلوں میں ان کے مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے تھے جو ان کو دیا جاتا تھا. مطلب یہ مہاجرین کو جو مال دیا جاتا تھا اس میں ان کو کوئی ہرس نہیں ہوتا تھا، کوئی ان کے دل میں تنگی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ ان کو اتنا مال دے دیا گیا اور اتنا کم ہم کو دیا گیا. ان کو کوئی اس سے ٹینشن، ایسی محبت تھی ان کو کہ ہاں یہ زیادہ حقدار ہیں ہم سے، یا انہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر کے آئے، اپنی کاروبار کو چھوڑ کے آئے، اپنے رشتہ داریوں کو چھوڑ کر کے آئے اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہوتی. اللہ اکبر. اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے تھے اس حال میں کہ ان کو خود اس کی ضرورت ہوتی تھی. ایسے کئی واقعات آپ کو سیرت کے اندر ملیں گے صحابہ اکرام کی کہ بھوک کی شدت ہے لیکن اپنے مہاجر بھائی کو یا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس پہ ترجیح دیتے. اور جو کوئی اپنی نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو یہاں پہ مفلحون کہا انصار کو. یہ لوگ اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیے گئے تھے اور یہی فلاح پانے والے ہیں. یہ دوسری جماعت تھی. آیت نمبر 9 کی تفسیر کے تعلق سے کہ ان کو خود ضرورت ہونے کے باوجود یہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. تو جو صدقہ سب سے زیادہ پیارا ہے وہ وہی ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے اور اس وقت ہم صدقہ کریں. جیسے امام ابو داؤد نے ایک صحیح حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، مطلب بہترین صدقہ کون سا ہے، بہترین دان کون سا ہے. تو آپ نے فرمایا کم مال والے کی کوشش، مطلب جس کے پاس مال کم ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ صدقہ کر رہا ہے. جیسے ہم نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی کچھ نہیں ہے ان کے پاس اور دین کی فلاح کے لیے، دین کی کامیابی اور کامرانی کے لیے مال مانگا گیا تو انہوں نے ایک یہودی کے کھیت میں رات بھر پانی ڈالا اور جو چیز انہیں ملی، جو چند کھجوریں انہیں ملی، وہ لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. کچھ دوسرے لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو اتنا تھوڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا کہ اس کا یہ دیکھیں آپ، ایک غور کرنے والی بات ہے کہ کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے بینک بیلنس ہے اور وہ 100 روپے صدقہ کرتا ہے، اور کسی کے پاس 200 روپے بینک بیلنس ہے، 200 روپے ہے اس کے پاس اور وہ 100 روپے کرتا ہے، تو کس طریقے سے لکھا جائے گا؟
جس نے 200 تھا اور جس نے 100 دیا ہے اس نے گویا کہ اپنا آدھا دیا ہے بینک بیلنس. تو اللہ رب العزت اس مال کو زیادہ پسند کرتا ہے جس کے پاس سختی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس میں خرچ کر رہا ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 1449. اسی طریقے سے سورہ دہر آیت نمبر 8 میں بھی اللہ نے فرمایا, سورہ دہر آیت نمبر 8, اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود. مطلب کھانے سے محبت ہے, کھانے کی ضرورت ہے, خود حاجت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کھانا کھلاتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ نے فرمایا 177 میں, اور مال باوجود عزیز رکھنے کے وہ اسے اللہ رب العزت کے راستے میں دیتے ہیں. مال عزیز ہے ان کے لیے, ضروری ہے ان کے لیے, ان کو خود ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود بھی دیتے ہیں. ایک اور حدیث, اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے بھوک اور ضرورت کے باوجود اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے اپنا مال خرچ کیا. اسی مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فائز ہیں جنہوں نے اپنا مال صدقہ کر دیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو, بہت مشہور حدیث ہے. یہاں بتانے کا میرا مقصد, اور یہ ساری حدیثیں آپ نے سنا ہوگا, لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ کہ آپ اس کے ریفرنس کو نوٹ کریں, اس کے دلیلوں کو نوٹ کریں, اور بغیر دلیل کے ہم کسی کے تک بھی کوئی بات نہ پہنچائیں. تو دلیل کو نوٹ بھی کریں اور اس کو چیک کریں, اور پھر اس کے بعد ہم اس پر خود تدبر کریں, غور و فکر کریں, عمل کریں, اور اس کے بعد لوگوں تک صحیح حدیث کے حوالے سے ہم بات کو پہنچائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے اجر کا باعث ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ اے ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چھوڑ آئے ہو. مطلب کیا تھا, کیا چھوڑے تھے گھر میں؟ کچھ نہیں بچا. ایسا کتنا سامان ہوگا کہ انہوں نے اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے لا لیے اور اللہ کے اس دین کو, اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر. ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے, کیا ہم لاد سکتے ہیں اپنی پیٹھ پہ؟ اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں اللہ رب العزت کے دین کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند, اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنا خرچ کرنے کی ہمیں توفیق اتنا ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے گھر کے سامان کو گن نہیں سکتے, اور اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کیا ہم نے خرچ کیا, کیا دیا ہم نے دین کے لیے. تو بہرحال انہوں نے سب کچھ قربان کیا, اور رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا چھوڑے ہو ابوبکر؟ تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت, اس کی اطاعت, اس کی فرمانبرداری. ابو داؤد حدیث نمبر 1678, ابو داؤد حدیث نمبر 1678, اور ترمذی حدیث نمبر 3675. ایک اور واقعی ایک ایسی روحیں تھیں. جنگ یرموک کے دن اکرمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے سامنے جب پانی پیش کیا گیا. تو جنگ یرموک کے حضرت اکرمہ اور جو ان کے ساتھی تھے یہ سخت طور پر زخمی ہوئے. ان کو تیر, بھالے اور تلواروں سے زخمی ہو گئی. زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں, جاگنی کا عالم ہے, روح پرواز ہونے والی ہے اور حلق سوکھ چکا ہے. اس شدت میں پانی کے لیے آواز لگاتے ہیں, پانی پانی. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں ان کے پاس, لیکن ایک اور زخمی صحابی جنہیں تیروں سے چھلنی کر دیا گیا ہے, تلواروں سے کاٹا گیا ہے, وہ پیچھے سے آواز لگاتے ہیں, ان کا بھی حلق سوکھ رہا ہے, روح پرواز ہونے کو ہے, اور وہ آواز لگاتے ہیں پانی پانی. تو یہ صحابی کہتے ہیں پہلے میرے اس بھائی کو دے دو. آپ سوچیں اسے کہتے ہیں ایثار, کہ خود ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود اپنے بھائی کے لیے اس کو ترجیح دینا کہ نہیں پہلے اسے پہنچاؤ, اپنے آپ پر اسے ترجیح دینا. کہا کہ اسے پہنچا دو. جب اس شخص نے ان تک پانی کو لے کر کے گئے تو پھر ایک تیسرے زخمی صحابی کی آواز آئی کہ پانی پانی. تو دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں پہلے اسے پلاؤ, اس میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے. اور جب ان تک وہ پانی لے کر کے پہنچے تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی, انہوں نے شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے, انتقال ہو چکا ان کا, شہادت انہیں حاصل ہوگی. جب وہ پانی کو لے کر کے دوسرے کے پاس آئے تو ان کی بھی روح پرواز ہو چکی تھی, اور جب پہلے کے پاس پہنچے تو ان کی بھی روح پرواز ہو چکی. کیسی شدت کی پیاس ہوگی کہ پورا جسم لہو لوہان ہے, زخموں سے چور ہیں, آخری وقت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ تھے صحابہ, یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے شاگرد. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 166.
امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ یہ کون شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان ہیں؟ آپ غور کریے، اس حدیث کے پہلے آپ غور کریے کہ یہ کون شخص ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کہا گیا؟ کیوں بن گئے یہ مہمان؟ کیا رسول اللہ کے کسی بچے سے رشتے کے لیے آئے تھے؟ کیا کسی کاروبار کے طلب میں آئے تھے؟ کیا کوئی رشتہ داری تھی؟ صرف ایک رشتہ تھا، اور وہ تھا اللہ کے کلمے کا رشتہ، وہ تھا اللہ کے دین کا رشتہ۔ یعنی یہ دین کو سیکھنے کے لیے، توحید پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کر کے کہیں سے آئے ہوئے تھے، اور بھوک کی طرف سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات یعنی اپنی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا، مگر ان میں سے کسی کے بھی پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایسا غربت کا عالم تھا کہ ساری امہات المومنین اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے دولت خرچ کر کے دکھا دیا۔ جب مکہ کے اندر آپ تھے، آپ کی عمر 40 سال ہوئی، آپ کی عمر مبارک، اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی دولت تھی کہ 7 پیڑھی بیٹھ کر کے کھاتی تو ختم نہ ہوتی۔ لیکن یہ دولت کہاں گئی؟ سب غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرنے میں اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ نے خرچ کر کے پہلے دکھایا۔ اب امہات المومنین کے پاس کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، رسول اللہ کے کسی گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے۔ آپ رنجدہ ہوئے کہ میں مہمان نوازی نہ کر سکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ہے جو آج رات اس کی مہمان نوازی کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے رحمت تلاش کرے، اللہ رب العزت کی رحمت تلاش کرے، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ مطلب تم میں سے کوئی ہے جو اسے اپنا مہمان بنا لے آج رات۔ ایک انصاری صحابی اٹھے، امام مسلم کی حدیث کی روایت کے مطابق حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے، تو ایک انصاری صحابی اٹھے اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے، پوچھا نہیں گھر میں جا کر کے، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے آیا ہوں۔ کوئی معمولی چیز، کوئی معمولی شخصیت کو نہیں، یہ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کے آیا ہوں۔ کیوں بن گئے یہ مہمان؟ کیونکہ یہ دین کی طلب میں آئے ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے مہمان ہمیں نظر نہیں آتے، آج بھی تو ایسے مہمان گھومتے ہیں جو رسول اللہ کے مہمان ہیں، جنہیں ہم اپنا مہمان بنا سکتے ہیں۔ کوئی رشتہ داری نہیں تھی ان سے، تو اپنی بیوی سے آ کر کے کہا، اس مہمان کی خوبی بتائی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کے دین کا مہمان ہے، اس سے کچھ بھی نہ چھپانا، مطلب کوئی بخل نہ کرنا، جو کچھ ہے وہ سب کے سب پیش کرنا۔ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میرے پاس تو صرف بچوں کے کھانے کے برابر ہے، مطلب ہم خود بھوکے رہیں گے، میرے پاس صرف اتنا ہے کہ بچوں کو ہم کھلا سکیں۔ اب بتائیے، بچوں کا نوالا کوئی کسی اور کو دیتا ہے؟ یہ ہے ایثار۔ اس نے کہا کہ پھر وہ صحابی کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ کہ اس نے کہا کہ بچوں کو جب رات کا کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا، مطلب برتن ایسے ہی کھانا بناتے بناتے بجاتے بجاتے اور وہ روتے روتے سو جائیں، انہیں سلا دینا روتے روتے، اور آ کر چراغ گل کر دینا۔ پہلے پلاننگ کر رہے ہیں کہ بچوں کو ہم کس طریقے سے بہلائیں گے اور مہمان کو ہم کس طریقے سے اس بات سے چھپائیں گے کہ ہم بھی بھوکے۔ تو بچے کو بھوکا رکھ کر کے انہیں رلاتے رلاتے سلا دینا، اور دوسرا کہ جب مہمان کے سامنے اس تھوڑے سے کھانے کو پیش کرو گی جو صرف اس کے لائق ہے، اس کا پیٹ بھر سکتا ہے، تو ان کے سامنے جب پیش کرو گی تو چراغ کو گل کر دینا، تاکہ ہم برتن بجاتے رہیں، اپنا ہاتھ چلاتے رہیں، اور اسے یہ لگے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں اور اسے پیٹ بھر کھانا مل جائے۔ اور پھر آگے فرماتے، آج رات ہم اپنے پیٹ کو لپیٹ لیں گے۔ رات بھر بھوک کے مارے کروٹ بدلتے رہے، اپنے پیٹ کو لپیٹ لیا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کیسی خاتون تھی کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، یہ بھی صحابی ہیں، اس نے اسی طرح کیا، اس صحابی رسول نے اسی طرح کیا، مطلب بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا، اور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو چراغ گل کر دیا۔ مہمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا اخلاص ہے،
کسی کو کچھ نہیں پتا کہ جس نے اپنا مہمان، رسول اللہ کے مہمان کو اپنا مہمان بنایا، اس کے گھر کھانے کا کیا مسئلہ ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ ہم اگر کسی کو کچھ کر دیں، کسی کو کچھ کھلا دیں، کسی کو کچھ دے دیں، تو پہلے ہم پورے شہر میں بتاتے ہیں، اس کے بعد ہم کسی کی خدمت، کسی کی مدد اور کسی کی نصرت کرتے ہیں۔ یہ عمل کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا اخلاص کہ کسی کو نہیں پتا، صرف یہ میاں بیوی کو پتا ہے، جس کو کھلا رہے ہیں اسے بھی نہیں پتا ہے۔ ہوا ہے ہمارے ساتھ ایسا کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہو اور اس کے اوپر احسان نہ جتایا ہو، اسے نہ بتایا ہو کہ میرے پاس تو اتنا ہی پیسہ تھا، وہ بھی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کسی کو نہیں پتا ہے، صرف میاں بیوی کو پتا ہے۔ لیکن ایک ذات جس سے کچھ نہیں چھپ سکتا، وہ خالق کائنات اللہ رب العزت یہ سارے معاشرے کو دیکھ رہا تھا۔ اور صبح جب یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فلاں مرد اور فلاں عورت سے کے طرف رغبت، ان کے فلاں عورت کے طرز عمل پر تعجب کا اظہار فرمایا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو خوش ہو کر کے اور ہنس پڑا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمائی اور وہ ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے، مطلب اپنی جان سے بھی انہیں مقدم رکھتے، خواہ ان کو خود احتیاج ہی کیوں نہ ہو، انہیں خود ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اسے امام بخاری نے 2 بار نوٹ کیے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 4889، پھر بخاری شریف حدیث نمبر 3798، مسلم شریف حدیث نمبر 2054 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 3304، ترمذی 3304۔ کیا پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر بھی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان جو دین کے لیے، دین کی نسبت سے آئے تھے، انہیں کھانا کھلایا، اور اس عمل کو بہت ہی اخلاص کے ساتھ کیا کہ جسے کھلا رہے اسے بھی نہیں پتا اور جن کا مہمان ہے اسے بھی نہیں پتا۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی کہ اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے خوش ہوا، ہنس پڑا، اور اس کے عزت میں، اس کے اکرام میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمائی، اس کے اخلاق کے اوپر، اس کے اخلاص کے اوپر یہ آیت کو نازل فرمائی، جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی، اور قیامت تک اس واقعے کو یاد کیا جائے گا کہ ایسے وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کے اوپر تنقید کرنا، ان کے بارے میں سوچنا، استغفر اللہ، جن کو اللہ رب العزت نے پروانہ دے دیا اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، ان صحابہ کے لیے بولنا۔ حضرت ابو طلحہ سے مذکور ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو لایا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس آیت میں نمبر 9 کی آخری حصہ، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ مفلح لوگ ہیں جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیے گئے۔ اس تعلق سے حدیث احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظلم سے بچو، کیونکہ بے شک ظلم روز قیامت بہت سی ظلمتوں کا باعث ہوگا، اور حرص سے بچو، حرص سے بچو، کسی سے حرص کرنا بچو، پس بلا شبہ حرص نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، حرص ہی کی وجہ سے انہوں نے خون ریزی کی اور حرمت کو حلال قرار دیا۔ مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 323 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2578، مسلم شریف حدیث نمبر 6578۔ بخل کہتے ہیں اپنے مال کو خرچ نہ کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ نہ کرنا، اور شح کہتے ہیں دوسرے کے مال کو خرچ کرنے سے روکنا، یا دوسرے کے مال کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ کر کے تکلیف محسوس ہونا، مطلب ایک تو خود کنجوسی کر رہا، اور کنجوسی کی یہ اور بدترین قسم ہے کہ دوسرا اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا لیکن اس کو تکلیف ہو رہی۔ تو یہ آیت نمبر 9 تھی۔ آیت نمبر 10 دیکھیں، اور یہ آج کی کلاس کی سب سے جامع آیت جو صحابہ اکرام یا مسلمان کے 3 گروہ کا خبر دیتی ہے، 3 حصوں میں جو تقسیم کیا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین
آمنوا ربنا انکا رعوف رحیم والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے، ان کے بعد آئے یعنی جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے. تو یہاں پہ دو جماعت کا ذکر کیا، ایک مہاجرین جو سب سے پہلی جماعت، سب سے مطلب مہاجر، ہجرت ایک ایسا اسلام کا ایک ایسا عمل جس سے ہجری سن ہمارا جو ہے وہ کیلنڈر سٹارٹ ہوا، جبکہ اسلام کے اندر بہت سی ایسے تاریخی واقعات گزرے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی، لیکن اسے ہجری سن نہیں بنایا گیا، اس سے اسلام کا کیلنڈر ترتیب نہیں دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی، مکہ کا فتح ہونا، جنگ بدر، جنگ احد کا میں کامیابی حاصل کرنا، اور ایسے بے شمار واقعات تاریخ میں گزرے ہیں جو تاریخی واقعات تھے. لیکن ہجرت کو اسلامی کیلنڈر بنایا گیا، کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ کیونکہ ہجرت اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عمل ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان تھا کہ وطن، پیسہ، رشتہ داری، سب کچھ کون قربان کرتا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، پھر انہوں نے جہاد کیا. تو سب سے پہلے جو لوگ آئے وہ مہاجرین، پھر اس کے بعد انصار. تو یہ دو جماعتوں کا ذکر، اور جو ان یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد آئے. اب یہ تیسری جماعت جو ان کے بعد آئی، مہاجرین اور انصار کے بعد آئی، وہ کہتے ہیں اب ان کی پہچان، اور یہ تیسری جماعت جو ہے یہ قیامت تک رہے گی، اس میں لوگ قیامت تک داخل ہوتے رہیں گے. تو یہ پہلی جماعت تو وہ ہے جس کے تعلق سے دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. مسلم شریف حدیث نمبر 254. خیر الناس، بہترین لوگ، بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرا کر، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ. تو یہ وہ بہترین صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ قرار دیا. اور آپ ان کی ہسٹری کو جب اٹھا کر کے دیکھیں تو اس زمانے کے اندر اسلام کے اندر بہت کم برائیاں آئی تھی اور بہت اچھے مسلمان تھے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 254. چلیں تو پہلی اور دوسری جماعت، پہلی جماعت مہاجرین اور دوسری انصار. اور وہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آئے وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا رویہ ہے، ان کی کیا سوچ ہے صحابہ کے تعلق سے، اپنے پہلے والوں مہاجرین اور انصار کے تعلق سے ان کی کیا رائے ہے. وہ کہتے ہیں، قرآن کیا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا، اے اللہ ان کو مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جنہوں نے سبقت کی ہم سے پہلے ایمان کی، جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان لایا، ولا تجعل فی قلوبنا غلا الذین آمنوا، ان کے لیے ہمارے دل کے اندر، دیکھیں آپ ترجمہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے. ان کی یہ دعا ہوتی ہے، مطلب ایسے یہ خیرخواہ ہوتے ہیں ان کے لیے، صحابہ کے لیے، کہ اے ہمارے رب ہمیں اور انہیں بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی. یہ وہ تیسری جماعت ہے کہ جو صحابہ کے تعلق سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں اور ہمیں بخش دے جنہوں نے ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ. اور ہمارے لیے مطلب ان کے دلوں میں صحابہ کے لیے کینہ نہیں ہوتا، اور بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے کینہ نہ آنے دے، ان کے لیے بغض نہ آنے دے، ان کی ہم ٹوہ میں لگیں، ان کی ہم برائی نکالنے میں لگیں. اس سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور یہ بچے ہوئے رہتے ہیں. یہ ہے ان کی پہچان. اور وہ ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بہت نرمی والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو بہت نرمی والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو صحابہ کی تین جماعتیں، سب سے پہلی مہاجرین، اور ان کو اللہ رب العزت نے صادقین کہا، صادقون کہا کہ یہ سچے لوگ ہیں. اور دوسری جماعت انصار جنہیں مفلحین کہا، یہ مفلح لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اور تیسرا جنہوں نے ان کی اخوت و بھائی چارگی میں ان کے ساتھ رہے، ان کو حاصل کیا، ان کی اچھی طرح اتباع کی. اور ان میں سب سے پہلے تابعین اور پھر تبع تابعین ہیں، اور پھر ان کی اچھی طریقے سے جو اتباع کرے گا، ان سے اچھی طریقے سے جو محبت رکھے گا، ایمان لائے گا، اور ان کے طرز پر، ان کے منہج پر جو رہے گا، وہ سب اس کے اندر شامل ہوں گے. اس تعلق سے ایک حدیث، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو سنا
جو بعض صحابہ پر تنقید کر رہا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ پھر سے حدیث دیکھیں، بہت پیاری حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو سنا جو صحابہ پر تنقید کر رہا تھا، مطلب صحابہ کی کوئی برائی نکال رہا تھا، صحابہ کے بارے میں کچھ نکتہ چینی کر رہا تھا، ان کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم انصار میں سے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، میں انصار میں سے بھی نہیں۔ تو کیا تم اس تیسری جماعت میں سے ہو جو بعد میں آنے والی ہے؟ مطلب مہاجرین اور انصار کے بعد تیسری جماعت جو آخری جماعت، تم تیسری جماعت میں سے ہو جو ان کے بعد آنے والی ہے؟ تو کہا امید ہے کہ انہی میں سے ہوں۔ یہ شخص کیا کہتا ہے؟ امید ہے کہ میں انہی میں سے ہوں۔ تو آپ نے کہا ان لوگوں میں سے وہ ہو ہی نہیں سکتا جو ان لوگوں کو برا کہے، وہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کی تعریف کرے، ان کے لیے دعا کرے، اور ان کے لیے جیسے اس آیت میں فرمایا نا کہ ان کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے وہ ایمان لائے، ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں اور ان سے اپنے دل کے کینے اور بغض سے بچا کر کے رکھتے ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو تیسری جماعت ہے، ان میں سے وہ شخص نہیں ہو سکتا جو صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر نے ایک حدیث لائے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بھتیجے، لوگوں کو حکم دیا گیا تھا، مطلب اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ وہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مغفرت کرے، لیکن لوگوں نے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جبکہ انہوں کیا کہا گیا تھا کہ وہ دعا کریں، اس آیت میں نا ان کے لیے دعا کریں اور ان سے کینہ اور بغض نہ رکھیں، لیکن انہوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 3022۔ مطلب ان کی ٹوہ میں، ان کی برائی میں ڈھونڈنے میں یہ لوگ لگ گئے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے متعلق فرمایا ان سے محبت صرف مومن ہی کر سکتے ہیں، اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو انصار سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی بغض رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری نے روایت کیا، بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو لائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3783 اور مسلم شریف حدیث نمبر 78۔ پھر سے آپ غور کریں کہ جو بھی آپ کو ایسا شخص دکھتا ہے جو صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کرتا ہے، تو گویا کہ وہ آپ کو صحابہ کی حدیث سے دور کرنا چاہتا ہے، اور جو حدیث سے اگر آپ دور ہو گئے تو آپ پھر دین سے دور ہو جائیں گے۔ دین آپ سمجھ ہی نہیں سکتے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، اور صحابہ اکرام نہیں وہ حدیث کے راوی ہیں، اور صحابہ اکرام نہیں ان حدیثوں کو اور ان طریقوں کو بچا کر کے رکھا ہے۔ تو ان سے جس نے بغض رکھا تو گویا کہ اس نے اللہ رب العزت اس سے بغض رکھتا ہے۔ اس حدیث کو پھر سے سنیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے متعلق فرمایا ان سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے، اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے؟ تو ہم صحابہ سے محبت کریں، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3783، مسلم شریف حدیث نمبر 75۔ کون نہیں مانے گا بخاری اور مسلم کی حدیث؟ صحابہ کے تعلق سے چند 2-3 آیتیں اور نوٹ کریں، پھر کلاس ہم اختتام کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ پہل جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام لایا، مہاجرین اور انصار جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ان کی مدد کی، وَالَّذِينَ تَبَعُوهُم مِّنْ إِحْسَانٍ، اور جنہوں نے ان کی اچھی طریقے سے اتباع کی، احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ جن نے اتباع کی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے ان کی اچھی طرح اتباع کی، ان سے محبت کی، ان کی اطاعت کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی ہی طرح قرآن کو سمجھنا ہوگا، انہی کی طرح ایمان لانا ہوگا، انہی کی طرف عمل کرنا ہوگا، انہی کی طرح ایمان لانا ہوگا، انہی کی طرح عمل کرنا ہوگا۔ اس کے تعلق سے آیت لکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 137، سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ
ما آمنت بہ، جو ان کے مثل ایمان لائے، فقد اہتدوا، تو بس وہی ہدایت پر ہے۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پر آئیں گے۔ مطلب ایمان کی بھی اللہ رب العزت نے معیار قائم کر دیا کہ تمہارے جیسا یعنی صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، ورنہ تمہیں ہدایت نہیں۔ تو ہمیں ایمان بھی ویسا لانا ہوگا جیسے صحابہ اکرام نے لایا تھا، اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آخرت پر اور تقدیر پر وغیرہ۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پر، اگر یوں ہدایت پر ہوں گے، اور اگر منہ موڑیں گے تو یہ سرح اختلاف میں ہے۔ تو ایمان ہمیں ویسا لانا جیسے صحابہ نے لایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا جو شخص ہدایت، سورہ نساء آیت نمبر 115 جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ کو چھوڑے۔ رسول کی مخالفت پہ بات ختم نہیں کی گئی، اللہ نے کہا اس کے بعد کہ جو مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر راہ کو اختیار کرے، مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر کے یعنی صحابہ کی راہ کو چھوڑ کر کے اور دوسری راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھینک دیں گے جدھر کا وہ اس نے ارادہ کیا، اور آخرکار اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام کو اس طرح سمجھنے جس طرح صحابہ نے سمجھا، اس طرح ایمان لانے جیسے صحابہ نے لایا، اس طرح عمل کرنے جیسے صحابہ اکرام نے عمل کیا، ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں صحابہ اکرام کے لیے دعا کرنے اور ان سے بغض سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنے کی خالق و مالک ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح معنوں میں مطیع اور فرما بردار اے اللہ تو اپنا بنا لے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس رکوع کا خلاصہ، کل اور آج جو رکوع پڑھی گئی اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ آیت نمبر 1 سے 10 تک مقصد زندگی آیت نمبر 7 میں ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنا، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے نمبر 1 اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے کفر کرنے والوں کے دلوں میں کس کا رعب ڈالتا ہے؟ ایمان والوں کا۔ اگر ہم ایمان والے ہوں گے تو ہمارا رعب ان کے اوپر ہوگا۔ آیت نمبر 2 سے ہمیں پتہ چلا، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان والے بنیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے، اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے ان کے اوپر مسلط فرما دیتا ہے، آیت نمبر 6 کی روشنی میں۔ تیسرا، جو بھی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دے گا، جو اللہ کے دین کے آڑے آئے گا، آیت نمبر 4 کی روشنی میں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر اللہ رب العزت قادر ہے، آیت نمبر 6 کی روشنی میں۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، آیت نمبر 1 سے ہمیں پتہ چلا اللہ رب العزت زبردست ہے اور حکمت والا ہے، آیت نمبر 1 میں بتایا گیا۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، آیت نمبر 7 میں بتایا اللہ رب العزت سخت سزا دینے والا۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ بڑا نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا، مطلب اللہ رب العزت کی طرف جو رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ کے دین کی طرف آنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت کو وہ کیسا پائے گا؟ اللہ تعالیٰ بڑا نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا، آیت نمبر 10 میں ہم پر چلا۔ آٹھواں، اللہ تعالیٰ کے تسبیح کی ہے اس کی ہر چیز نے، مطلب آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہیں، آیت نمبر 1 کے سے پتہ چلا۔ نواں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کرے اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، بہت تیز ترین سزا اس کو دی جائے گی، آیت نمبر 4 کی روشنی میں۔ 10واں، اللہ تعالیٰ کافروں پر ایسے رخ سے آیا جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا، مطلب کافروں پر جب عذاب آتا ہے تو ایسے طریقے سے آتا ہے کہ انہیں خیال بھی نہیں ہوتا، آیت نمبر 2 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ڈر کر کے رہنا سکھایا، اللہ اور اس کے رسول سے ڈر کے، آیت نمبر 7 کی روشنی میں، مطلب ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا سکھایا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنے کی حقیقت کو سمجھایا کہ ان کے، آیت نمبر 4 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع کرنی سکھائی، آیت نمبر 7 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کی طلب سکھائی، آیت نمبر 8 کی روشنی میں۔ پانچواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرنی سکھائی، یعنی دین کی مدد کرنی سکھائی، آیت نمبر 8 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی محبت سکھائی، آیت نمبر 9 کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کی حقیقت سمجھائی،
سکھائی آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ 8واں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے بغض نہ رکھنا سکھایا، اہل ایمان کے لیے بغض نہ رکھنا سکھایا، آیت نمبر 10 کی روشنی میں۔ 9واں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار کرنا سکھایا، اپنی ذات پر کسی اور کو ترجیح دینا، کسی مسلمان کو، کسی بھائی کو ترجیح دینا، اسے کہتے ہیں ایثار، کی ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود دوسرے کی مدد کرنا، یہ سکھائی۔ اور صحابہ اکرام نے اپنا عمل کر کے بھی دکھایا، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی، روح نکلنے کے وقت بھی۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، کامیاب ہونے والے کی کیا صفات ان درس میں، اس رکوع میں بتائی گئی۔ نمبر 1، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دے اسے لے لے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لے، مطلب اسے اپنا عمل بنا لیں، اسے اپنا زندگی گزارنے کا وتیرہ بنا لیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کی روشنی میں۔ یہ کامیاب لوگ ہونے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دے اس سے رک جائیں، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، آیت نمبر 7 کی روشنی میں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنا، آیت نمبر 7 کی روشنی میں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کا فضل چاہنا، آیت نمبر 8 کی روشنی میں۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا، اللہ کی رضا چاہنا، آیت نمبر 8 کی روشنی میں۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد، اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، آیت نمبر 8 کی روشنی میں۔ ساتواں، ہجرت کرنے والوں سے محبت کرنا، یہ کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں؟ جو ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ آٹھواں، مہاجرین کے لیے دل میں تنگی نہ رکھنا، مہاجرین کے لیے دل میں تنگی نہ رکھنا، آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ 9واں، مہاجرین کو اپنا اوپر ترجیح دینا، مہاجر کوئی اگر ہجرت کر کے آیا ہے، جس نے اپنے وطن کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مال کو، سب کو چھوڑ کر توحید پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس سے ہمیں محبت کرنا ہے اور اس سے ہمیں تنگ دل نہیں ہونا ہے، اور مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دینا ہے، آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 10واں، بخل سے بچ کر کے رہنا ہے، کنجوسی سے بچ کر کے رہنا ہے، آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ 11واں، دل میں اہل ایمان کے لیے بغض نہ رکھنا، دل میں اہل ایمان کے لیے بغض نہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو جنتی ہے، تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک ایسے صحابی آ رہے تھے، انصاری صحابی تھے، جن کے بائیں ہاتھ میں چپل تھی اور وہ تازہ وضو بنا کر کے آ رہے تھے، ان کے چہرے سے وضو کے جو ہے قطرات اور داڑھی سے ہو کر کے ٹپک رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اچھا یہ صحابی ہیں۔ پھر دوسرے دن بھی اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ وہی صحابی آ رہے تھے، تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ اچھا اب میں کسی بہانے ان کے ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کون سا عمل ایسا کرتے ہیں کہ جس کے بنا پر انہیں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دے دی گئی۔ تو ان کے ساتھ وہ 3 دن رہے، لیکن 3 دن جب ہو گئے تو وہ کہتے ہیں ان سے کہ آپ کے لیے ایسی ایسی بشارت تھی، لیکن میں نے آپ کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں دیکھا جو ایکسٹراڈنری ہو، مطلب جو الگ سے کیا ہو، یہی وہ آپ عمل کرتے ہیں جو 5 ٹائم کی نماز ہے، تہجد ہے، اور جو صدقہ خیرات ہے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا۔ تو پھر انہوں نے یہی بات بتائی تھی کہ دل میں اہل ایمان کے لیے بخل نہ رکھنا، مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی اہل ایمان کے لیے اپنے دل میں بخل نہیں رکھتا ہوں، تنگی نہیں رکھتا ہوں، اور سب کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ ایسی صفت ہم سب کو عطا فرمائے کہ ہمارے دل سے کینہ، بغض اور حسد جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نکل جائے، اور یہ کب نکلے گی؟ جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا، اخلاص کے بغیر یہ چیز نہیں آ سکتی۔ جب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، جب ہم کیا ہوتا ہے کسی مسلمان بھائی کی ہم مدد اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عزت کی نظر سے دیکھے، وہ ہمیں پلٹا کر کے اس کا کوئی بدلہ دے، تو پھر جب وہ نہیں کرتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے بغض آتا ہے، اس کے لیے حسد آتی ہے، اور جب ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں گے تو ان ساری چیزوں سے پاک رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ آیت نمبر 10 کی روشنی میں پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار کرنا سکھایا، آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ ناکام لوگوں کے رویے جو تباہ اور برباد ہوئے وہ کون لوگ تھے؟ آیت نمبر 4 میں بتایا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مقابلہ کرنا، اس کی مخالفت کرنا۔ دوسرا، نافرمانیاں کرنا، آیت نمبر 5 کی روشنی میں، نافرمانیاں کرنا۔ آؤ کچھ کر لیں۔ آج کی کلاس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، اہل ایمان سے محبت رکھنی ہے
اس کے لیے دعا کرنی ہے صحابہ کرام سے، اور پھر جو اہل ایمان ان کی اچھی طرح جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی، جنہیں تابعین کہتے ہیں، پھر تبع تابعین، اور جو سلسلہ چلا آ رہا ہے علماء کرام کا جو انبیاء کے وارث ہیں، علماء کرام جو انبیاء کے وارث ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا اور ان کے ذریعے سے ہم تک جو علم پہنچا ہے، تو ان کی ہمیں عزت کرنی ہے، ان کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینی ہے، ایثار کرنا ہے، اسے ایثار کہتے ہیں کہ اپنی ذات پر دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دینا ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ دل کی تنگی سے بچا لے۔ کس چیز کی دعا کرنی ہے؟ کہ اللہ رب العزت ہمیں دل کی تنگی سے بچا لے۔ چوتھا، اہل ایمان کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا ہے۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ اس میں 8 پوائنٹس ہیں اور یہیں پہ ہماری بات ختم ہوگی۔ کیا کلاس کے دوران ہمارے ذہن میں یہ بات آئی؟ نمبر 1، کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا تقوی کا ارادہ کیا؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہ کرنے کا ارادہ کیا، یعنی نافرمانی اور بغض اور بغاوت کرنے کا؟ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کی طلب کا ارادہ کر لیا ہے جیسے صحابہ کرام نے کیا؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے بخل نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی کنجوسی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے ایثار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دینے کا کیا میں نے ارادہ کر لیا ہے؟ آپ سمجھ لیں، ایک حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 8واں، کیا میں نے اہل ایمان سے بغض نہ رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔